انقرہ میں نیٹو کا تاریخی سربراہی اجلاس اور بحر الکاہل میں چین کا جوہری آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ کیا بیجنگ نے عسکری طاقت کا یہ مظاہرہ کر کے نیٹو کے طاقتور ترین رہنماؤں کو براہ راست کوئی پیغام دیا ہے؟ انقرہ میں نیٹو کے اہم ترین اجلاس سے پہلے بحر الکاہل میں چین نے جوہری آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ شرارت ہے یا پھر کوئی گہری حکمت عملی ہے؟ کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ چند دن بعد نیٹو کے 3 رہنما انقرہ میں ایک اہم اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور چین اپنی عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے، جس پر جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر انقرہ میں ہونے والے نیٹو اجلاس کے ایجنڈے میں ایران کا جوہری پروگرام، آبنہ ہرمز کی سلامتی، یوکرین کے لیے 70 ارب یورو کی امداد اور یورپی سیکیورٹی جیسے جو اہم معاملات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے، جہاں ان کی یوکرینی صدر اور شام کے صدر احمد الشرع سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلسل نیٹو پر تنقید کے نشتر برساتے رہے اور حالیہ دنوں میں ایران کے معاملے پر یورپی اتحادیوں کو بھی سخت الفاظ میں آڑے ہاتھوں وہ لے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں بھی وہ نیٹو کی کلاس لیتے ہیں، کھری کھری سناتے ہیں یا نہیں سناتے۔ وہیں دوسری طرف انقرہ کی سڑکوں پر احتجاج بھی شروع ہو چکا ہے، جہاں مظاہرین نیٹو کو مشرق وسطیٰ کی جنگوں اور غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ سب کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سابق سفارتکار جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، یقینی طور پر یہ نیٹو کا اجلاس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹرمپ کا نیٹو کو لے کر جو اس وقت ان کے خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کوئی آؤٹ کم ہے یا یہ ایک روٹین کی پروسیڈنگ ہے، ایک میٹنگ ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک نیٹو کا سوال ہے، دیکھیے ماضی میں ہم سب جانتے ہیں، جو بھی ہسٹری سے واقف ہیں، کہ ایک جنگ کے نتیجے میں نیٹو معرض وجود میں آئی، تو آف کورس وہ جنگی حالت تو نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے نیٹو کی افادیت یا اس کا جو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک ایجنڈا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اسینشلی وہ ایک الائنس ہے، ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی الحمدللہ جنگیں نہیں ہو رہی دنیا میں اس طرح سے جیسے ماضی میں ہوتی تھی، تو ان کے درمیان جو الائنمنٹ ہے اس میں کسی حد تک کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی نیٹو سے، وہ تھوڑی ان ریئلسٹک تھیں، جس کے نتیجے میں ان کو فرسٹریشن ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی سپیچز میں کیا۔ لیکن آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سپیچز ہیں یا ان کی جو سوشل میڈیا کی پوسٹس ہیں، وہ اتنی اینیمیٹڈ ہوتی ہیں کہ بہت سے سنجیدہ لوگ اب ان کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ریٹرک ہے، ان کا ایک انداز سیاست ہے، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن اب لوگ اس کو سمجھتے جا رہے ہیں۔ جب کبھی بھی مذاکرات کے میز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو ایون وہ ان لوگوں کو جن کو وہ سوشل میڈیا میں کبھی کبھی طنز کرتے ہیں ان پہ، لیکن جب وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو یکسر بدل جاتے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ ایک روایتی طور پر ڈپلومسی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پبلک پوزیشن ڈفرینٹ لیتے ہیں، لیکن جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، بیکاز آپ آف کورس اس وقت بریفڈ ہوتے ہیں اپنے تمام جو ہیں وہ آفیشلز کی طرف سے بھی۔ ڈیفینیٹلی۔ میری اچھا، نظر اس میں چین کا جو ایلیمنٹ ہے، خاص طور پر جی ان کا جو بحر الکاہل میں تجربہ ہے، جس کو لے کر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، باقی لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے نیٹو اجلاس سے کچھ دن پہلے۔ مطلب چین یہاں پہ کیا میسیجنگ کر رہا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، یہ چیز تو واضح ہے کہ دنیا میں جو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس وقت میری نظر میں امریکہ کے ساتھ ایک بہت ہی کانفرنٹیشنل پالیٹکس میں نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے کولیبریٹو ارینجمنٹ میں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بیجنگ گئے تھے تو وہاں پہ ان کی جو مذاکرات کا عمل ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے آف کورس ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کا جو تلخ تجربہ تھا یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان ایک طرح سے تناؤ کا، اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تو اب چائنا اور یو ایس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کمپٹیشن، ان کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، وہ کمپیٹیٹو تو ہوگی لیکن کانفرنٹیشنل نہیں ہوگی، یعنی وہ کچھ معاملات میں کوپریٹ کریں گے اور کچھ معاملات کے اندر ان کے اندر ایک کمپٹیشن بھی ہوگا، جس کو وہ ایک ہیلتھی مینجڈ کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سفارتکاری، عالمی سفارتکاری کا جو میدان ہے، اسے پاکستان کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھتی ہے، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے بھی بہت قریب ہے، قریب ترین ہماری ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے، انفلوئنس ہمارا بھی ہے چائنا کے اوپر، چائنا پاکستان کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ مثبت رجحان رکھتا ہے۔ ترکی ہے جو کہ نیٹو کا ممبر ہے، ترکی کے اندر پاکستان کی بہت ڈیپسٹ ریلیشن شپس ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر جی کے وزٹ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم ایک دل ہیں لیکن ایک روح ہیں، ایک دل ہیں اور ایک روح ہیں۔
تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک طرح سے بہت ہی مثبت ریلیشن شپ ہے. اور therefore میں اپنی وہ نہیں کہتے کہ انگریزی میں کہ blowing your own trumpet, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کوئی دنیا کی بہت بڑی سفارتی طاقت کے طور پر عمر اگر میں کہتا ہوں تو وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ پاکستان چائنا کے ساتھ, یو ایس اے کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, جی سی سی کے ساتھ, ایون ایران کے ساتھ ایک بہت ہی مناسب ڈپلومیٹک ایکویلیبریم رکھے ہوئے ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور ہمارے عوام کے لیے آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آئے گا. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو.